ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے قانون کی درجہ بندی کرتے ہوئے پہلے کہا ایک ہے قانون عبادت، ایک ہے آئلی قانون۔ قانون عبادت ہر مسلمان کے لیے ہر حال میں لازم، آئلی قوانین ہر مسلمان پر ہر حال میں لازم۔ وہ آئلی قوانین میں آتا ہے نکاح، طلاق، مہر، نفقات، گھروں کا نظام، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، وراثت کی تقسیم، وقف کا قانون، ہبہ کا قانون، یہ تمام وہ قوانین ہیں جن کا تعلق انسان کی فیملی لائف کے ساتھ ہے۔ اس فیملی لائف کے تمام قوانین کو ہر مسلمان کو ہر حال میں کرنا لازم ہوگا، چاہے مسلم ممالک میں انسان بستا ہو یا غیر مسلم ممالک میں بستا ہو۔ اس کو الگ کر دیا گیا۔ اور دوسرا شعبہ قانون وہ ہے کہ جس کا تعلق حکومتوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ حکومتوں کے ساتھ جو قانون ہے وہ ہے اسلام کا فوجداری نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسی طرح سے اسلام کا بین الاقوامی قانون۔ دوسری قوموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہونے چاہیے؟ بہت نازک، بہت مشکل۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کا آغاز کر دیا تھا۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے مدینے کی دوسری قوموں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے اور ایک حکومت کی تشکیل آپ نے دی اور میثاق مدینہ مرتب کر دیا گیا۔ اس کو بنیاد بنا کر کے آگے اسلام کا بین الاقوامی قانون بنانا تھا۔ صحابہ کے دور میں اس کی تدوین نہیں ہو سکی، تابعین کے دور میں تدوین نہیں ہو سکی۔ پہلا وہ شخص جس نے اسلام کے بین الاقوامی قانون کی بنیاد رکھی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ سب سے پہلی انہوں نے کتاب لکھی تھی خود امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ ہمارے لیے شومی قسمت ہے کہ وہ کتاب ہاتھ کہیں نہیں آئی۔ وہ کتاب کہاں چلی گئی؟ کتاب کا نام تھا سیر ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ سیر کہتے ہیں مسلمان قوم دوسری قوم کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کرے گی، ہمارا تجارتی رابطے دوسرے قوموں کے ساتھ کیسے ہوگا، جنگی صورتحال اگر پیش آ جائے گی تو جنگ کے قوانین کیا ہوں گے، صلح اگر ہو جائے گی تو صلح کے قوانین کیا ہوں گے۔ تو قوموں کا دوسری قوموں کے ساتھ روابط، قوموں کا دوسری قوموں کے ساتھ میل جول، قوموں کا دوسری قوموں کے ساتھ جنگ یا صلح کے قوانین کیا ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باقاعدہ الگ شعبہ قائم کیا اور اس کے لیے وہ کتاب مرتب فرمائی۔ وہ کتاب تو دنیا میں رہ نہ سکی، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کو سامنے رکھ کر کے دوسری کتاب لکھی جس کا نام ہے السیر الصغیر۔ پھر جب وہ چھوٹی سی کتاب تھی اس کو اور بڑا کر کے لکھا، کتاب کا نام رکھا السیر الکبیر۔ اس سیر الکبیر کا مطلب ہی یہی ہے کہ مسلمان قوم یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، دوسری غیر مسلم اقوام کے ساتھ جب تعلقات قائم کریں گے اس کے لیے قانون کیا ہوگا، کن صورتوں میں ہمارا رویہ کیا ہوگا۔ وہ اگر ہمارے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کریں گے تو ہمیں یہاں سے ترجمہ کیا اختیار کرنا ہوگا۔ مسلمان اگر غیر مسلم ملک میں جائے گا تو وہاں وہ کیسے رہے گا، غیر مسلم اگر مسلمان ملک میں آ کر رہے گا تو اس کے لیے اصول کیا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اسلام کا بین الممالک یا بین الاقوامی قانون۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب السیر الصغیر کے بعد اس کی شرح لکھی السیر الکبیر تو بغداد کے اندر جشن منایا گیا اور خلیفہ ہارون رشید نے پورے بغداد کے اندر ایک جشن کا ماحول پیدا کر دیا اور کہا اگر میری حکومت میں اور کوئی کام نہ ہوتا، صرف یہ ایک کتاب لکھی جاتی تو یہ بھی میری حکومت کے لیے بہت بڑا کارنامہ تھا۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب لکھی ہے جس کے نتیجے میں ہم دنیا کے قوموں کو بتا سکیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے دوسری قوموں کے ساتھ۔ اور یہ اس وقت کام ہوا جب دنیا کی کسی قوم کے پاس کوئی قانون نہیں تھا دوسری قوموں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بانی ہیں، سیر اسے کہتے ہیں۔